190 ملین پاؤنڈ القادر بدنام زمانہ مبینہ کرپشن ٹرسٹ کیس کے اندر جو ہے عمران خان صاحب جو ہیں ان کو گرفتاریوں کی ڈال دی گئی ہے۔ نیب نے گرفتاری ڈالی ہے، تفتیش کے لیے نیب چلی بھی گئی ہے، اور سب سے امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ عمران خان صاحب تو خیر ہیں گرفتار، ان پہ تو گرفتاریاں ڈل جائیں یا نہ ڈلیں کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ آلریڈی جیل میں ہے، لیکن زیادہ چانسز ابھر کے آ رہے ہیں باوثوق ذرائع سے کہ شاید بشرا بی بی بھی بک ہو جیل کے معاملات کے اندر اسی القادر ٹرسٹ کی مبینہ کرپشن کو لے کر۔ اور بشرا بی بی کو آج نیب نے بلایا، ان سے سوالات پوچھے گئے، سوالات بڑے انٹرسٹنگ تھے۔ پہلا سوال یہ تھا کہ آپ نے تعلیم کہاں سے حاصل کی اور آپ نے اسلامی تدریس کا کورس بھی کیا یا نہیں۔ دوسرا سوال یہ تھا کہ القادر پروجیکٹ ٹرسٹ بنانے کا مقصد کیا تھا، کیا بطور ٹرسٹی ہونے کے ساتھ بطور استاد بھی کوئی ذمہ داریاں ادا آپ کر رہی ہیں، یہ بشرا صاحبہ سے سوال پوچھا نیب نے۔ چوتھا سوال، کیا بطور ٹرسٹی یا استاد یونیورسٹی سے کسی قسم کی تنخواہ یا امورات آپ لیتی رہی ہیں؟ القادر یونیورسٹی بنانے کا خیال کس کا تھا، جگہ کا تعین کس نے کیا؟ آپ بطور ٹرسٹی القادر یونیورسٹی کیا ذمہ داریاں ادا کر رہی تھیں؟ نیب نے یہ سوال پوچھا بشرا صاحبہ سے کہ اس ٹرسٹ کو بنانے کے لیے پراپرٹی ٹائکون اور ایک نجی ہاؤسنگ سوسائٹی کا کیا کردار ہے، کیا آپ نے پہلے ان سے رابطہ کیا یا انہوں نے خود ٹرسٹ بنانے میں دلچسپی کا اظہار کیا؟ اور آٹھواں اور بڑا اہم سوال جو آج کا سب سے بڑا وہ بنا ہوا ہے سکینڈل، فرح شہزادی، فرح گوگی، واٹ ایور یو مے کال اٹ، مبینہ کرپشن کی اس وقت جو سمبل بنی ہوئی ہے، یہ سوال تھا کہ فرح شہزادی کو آپ کیسے جانتی ہیں؟ کیا آپ ان کے مالی معاملات اور کردار کے بارے میں مطمئن ہیں؟ کیا آپ کو علم ہے کہ فرح گوگی نے ہاؤسنگ سوسائٹی اسلام آباد میں 240 کنال زمین حاصل کی؟ نیب کی جانب سے آخری 3 سوال پیسے کی ٹرانزیکشن کے بارے میں بھی ہیں۔ تو فرح ہر جگہ فرح آ رہی ہے۔ فرح گوگی کی جائیداد تفصیل کرنے پر بڑی انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ فرح شہزادی کی جانب سے اظہر صدیق ایڈوکیٹ نے لیگل نوٹس بھجوایا، وہ جو آپ کو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ چانسز زیادہ یہ ہیں کہ یہ پھر پراپرٹیاں صحیح ہیں جو نکال کے لائی گئی ہیں باہر کہ 3.5 سال میں، کیونکہ وہ اتنے پریشان ہوئی ہے فرح گوگی کہ انہوں نے اپنے لائر کے ذریعے میڈم نے جو ہے وہ بیسکلی کہا ہے کہ چیئرمین نیب کو کہ آپ نے کس طرح جو ہے یہ پراپرٹی کی ڈیٹیلز جو ہے میڈیا میں دے دی۔ بھائی میڈیا سے کچھ چھپ نہیں سکتا، آپ کا مبینہ پاسپورٹ بھی نہیں چھپ سکتا، اب یہ نہیں پتا وہ پاسپورٹ صحیح ہے غلط ہے واٹ ایور، وہ سب کچھ نہیں چھپے گا، ہم سب کچھ دکھائیں گے۔ اور لوگوں کو یاد کراتے ہیں کہ بیسکلی بشرا بی بی کو کیوں نظر آ رہا ہے بہت سے لوگوں کو، کیونکہ گرفتاری قریب ہے، مطلب بہت قریب نظر آ رہی ہے کوئی گرفتاری اس کرپشن کیس کے اندر، کیونکہ فرح جو ہے ان کے ساتھ اتنا کلوز تعلق تھا بشرا صاحبہ کا کہ میں ریفریش کرا دوں آپ کو ان کی مبینہ آڈیو، ذرا سن لیں۔ بھی لوگ ہیں جو بہت آ کے میرے خان صاحب کے حوالے سے بولیں گے، ٹھیک ہے؟ انہوں نے آگے اس سے بھی زیادہ گن ڈالنا ہے، وہ جو میری ساتھ وہ بچی ہے فرح، اس کے اتنا گن ڈالنا ہے، لوگوں کی گواہی بھی دیں گے، آپ نے اس کا کوئی ایشو نہیں بنانا، ان سب کو لنک کر دینا ہے غداری کے ساتھ۔ ہاں دوسرا میں نے آپ کو کہنا تھا، مجھے اور جو وہ فرح ہے نا اس کے بارے میں بہت انہوں نے گند اڑانا ہے، اس پہ بھی آپ اس کو بھی آپ نے لنک کر دینا ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ غدار کون کر رہا ہے، کو پکڑنا چاہ رہے تھے، اس کو یہ پکڑنا چاہ رہے تھے کہ یہ چکر کیا ہے کہ خان صاحب جو ہر چیز میں سے نکل رہے ہیں اور ان کو چیزیں پوری پاکستان کے ایک ادارے کو غداری کا ٹائٹل صرف دیا گیا اس فرح کو بچانے کے لیے، تو فرح کو تو چھوڑنا نہیں اداروں نے، جہاں تک مجھے نظر آ رہا ہے، کیونکہ جو غداری کو لنک کیا گیا صرف ایک فرح، اور وہ فرح کا مبینہ گند چھپانے کے لیے وہ کہہ رہے ہیں گند اچھالا جائے گا، میں انہی کی زبان میں بات کر رہا ہوں بشرا صاحبہ کی، وہ کہہ رہے ہیں جی فرح پہ بڑا گند اچھالا جائے، تو فرح کا جو مبینہ گند ہے اس کو بچانے کے لیے پوری ایک تحریک چلی، عمران خان صاحب سرخیل تھے، ادارے پہ غداری کے تمغے بانٹے گئے، یہ اپنے منہ سے بھی اقرار کر رہی ہیں مبینہ آڈیو میں، اگر یہ ثابت ہو جائے تو اس کانٹیکسٹ میں اب اداروں نے فرح کو تو چھوڑنا نہیں، فرح کے ساتھ جو منسلک ہے آبویسلی بشرا بی بی ہے، بشرا بی بی جو ہے ان کے حوالے سے آج میں تھوڑی بات کرنا چاہوں گا۔ ویسے تو پر جلتے ہیں، فرشتہ صرف انسان ہے، ہم ان کی رسپیکٹ کرتے ہیں، بینگ اے لیڈی، بینگ اے وائف آف عمران خان صاحب، لیکن آبویسلی جو چیزیں ہمارے سامنے آئیں گی تو پھر اس میں تو آپ کو پتہ نا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ میری بیٹی جو ہے خدا نہ خواستہ اس پہ بھی اگر کوئی چوری کا الزام ہو خدا نہ خواستہ تو وہی سزا ہے، تو بشرا صاحبہ ان سے تو بھڑ کے نہیں نہ ہو سکتی، وہ سیدھی سی بات ہے، تو قانون کے آگے شریعت کے آگے ہیچ ہے سب۔ تو اس کانٹیکسٹ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ بشرا صاحبہ کو کیوں لگ رہا ہے، مجھے نہیں لگ رہا، بہت سے لوگوں کو لگ رہا ہے کہ کرپشن کے اندر یہ گرفتار ہوں گی کیس کے اندر، ہو سکتا ہے سرخرو ہو جائے فائنل اس کے اندر۔ ان کی ایک اور جو ہے وہ آڈیو تھی جو آپ کو ریفریش کرایا، تو اتنی یہ پریشان تھی کہ جی کسی کے باپ کے تھوڑی تھے وہ تحفے کہ عمران خان کے تھے، یا کسی کے باپ کے تحفے تھوڑی تھے، پاکستانی گورنمنٹ کے تحفے تھے، عوام کے تحفے تھے۔ ان کو اندر جانے پہ اگر کوئی ایویڈنس نوٹ کر رہا، تصویروں کی صورت میں ان کا جو اسسٹنٹ تھا انعام،
وہ اس طرح وہ سیکھپا ہوئی جیسے کہ اپنے وہ جہیز میں وہ سامان لے کے آئی تھی، جو ان کا ذاتی سامان تھا، یہ عمران خان کا ذاتی سامان تھا. ذرا آڈیو سننے سے پتہ چلے گا کہ اس بات پہ پروٹیسٹ کرتی تھی میڈم کہ جی آپ نے وہ سرکاری تحفے جو اندر گئے ہیں ان کی تصویر کا ایویڈنس کیوں لیا؟ بھئی یہ آپ کے تحفے ہیں، یہ تو پاکستانی قوم کے تحفے، آپ نے لینے تو پیسے دے کے لیں گے آپ، اس کا ایویڈنس کیوں نہ ہو کسی اور کے پاس؟ سنویں جی ذرا کیا انہوں نے بات گفتگو ہوئی تھی انعام صاحب کے ساتھ مبینہ. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. یہ جو توشہ خانے سے چیزیں آئی تھیں، آپ نے اکبر کو کہا تھا کہ ان کی تصویریں کھینچ کے بھیجو مجھے؟ نہیں میں نے تو نہیں کہا تھا. تو کیوں کھینچی تھی اس کی تصویریں؟ گھر کے اندر جو چیز آتی ہے اس کی تو تصویریں نہیں کھینچتے، جو گھر سے باہر جاتے ہیں ان کی چیزیں ان کی تصویریں کھینچنی چاہیے. صرف یہ تھا کہ میرے پاس آ رہی ہے اس کی کیوں تصویریں کھینچی جا رہی ہیں؟ نہیں میں نے نہیں کہا تھا بیبی، میں نے نہیں کہا تھا. انعام نے کہا ہے اور میں نے اس کو بھیج دی. نہیں بیبی بالکل بھی نہیں، اس طرح نہیں. آپ ہولڈ کریں. آپ نے انعام کو بھیجی؟ وہ کہہ رہے ہیں مجھے کہیں بھیجی. نہیں بھیجی ہے لیکن میں نے کہا نہیں بھیجی ہے لیکن میں نے نہیں کہا تصویریں کھینچنے کو. انعام نے کیا کس نے کہا تھا تصویریں کھینچنے؟ کس نے؟ کیوں؟ کون؟ کیا ثبوت؟ گھر کے اندر آنے والی کسی چیز کی تصویر نہیں کھینچتے کیونکہ وہ میرے پاس آ رہی تھی. گھر سے جو باہر جاتی ہیں ان کی کھینچنی چاہیے. گھر کے اندر جو چیز آ رہی ہے اس کی کون تصویر کھینچتا ہے؟ کس چیز کا پروف؟ کیوں آپ کو کیا ضرورت ہے پروف کرنے کی؟ آپ نے میرے سے پوچھا ہے؟ آپ نے میرے سے پوچھا ہے؟ سوری جی کا کیا مطلب؟ آپ لوگوں نے تماشا بنایا ہے اس گھر کو. وہ ایم ایس ہم پہ ٹرسٹ کر کے بھیج رہے ہیں، اس نے تصویریں نہیں کھینچی. آپ کون ہوتے ہیں تصویریں کھینچنے والے؟ اور تمہیں کیوں بھیجی ہیں اس نے تصویریں؟ بیوی مجھے تو نہیں، مجھے تصویریں کہ یہ چیزیں آئی ہیں تو ہم اندر دے رہے ہیں. میں نے کہا ٹھیک ہے بس آپ بیوی کو دے دیں، وہ جانے ان کا کام. کیا تم لوگوں کا تک ہے؟ جی ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے اس پہ تصویروں کی؟ نہیں کیا کرنا ہے؟ کیا کرنا ہے؟ آج کے بعد تم اب اندر نہیں آؤ گے گھر کے، سمجھ آئیے تمہیں؟ اتنی سیکھپا ہو رہی تھی میڈم اس بات کے اوپر کہ اصول سنیں ذرا، جو چیزیں گھر کے اندر آتی ہیں ان کی تصویریں نہیں اترتی. ہاں بھی ان کی تصویریں نہیں اترتی اگر آپ کی ذاتی چیزیں ہوں. اگر پاکستان کے سرکاری توشہ خانہ سے کوئی چیزیں آپ کے گھر کے اندر آ رہی ہیں تو وہ کسی کے باپ کی جاگیر تھوڑی کہ تصویریں نہیں اتریں گی. اس پہ اتنی سیکھپا ہو رہی ہے کہ پروف کیوں مل گیا. یہ اگر آڈیو صحیح ثابت ہو جائے کورٹ کے اندر تو اس پہ الگ مقدمہ بننا چاہیے توشہ خانہ کا، اور ان کو بلا کے پوچھنا چاہیے. یہ قانون سے مبرہ نہیں ہے، ہم رسپیکٹ کرتے ہیں، بی بی وغیرہ سب کہیں گے، لیکن قانون کے آگے ان کو نہیں چھوڑنا چاہیے. اور عمران خان صاحب جو ہیں وہ بیچارے اگر جیل میں گئے ہوئے ہیں بہت سے لوگوں کے نزدیک تو ان کی وجہ سے گئے ہوئے ہیں. اور میں نہیں کہہ رہا، آپ سنیں جو ان کے دستے راز تھے، انہوں نے کل انٹرویو دیا کل پرسوں، وہ بتا رہے ہیں کہ عمران صاحب کی تو سیٹی گم کی ہوئی تھی محترمہ نے. مطلب بہت سے لوگوں کی رائے یہ ہے کہ عمران بیچارے کو اس مقام تک پہنچانے میں یہ جو جیل کے اندر ہے، یہ جو جتنی حرکتیں انہوں نے کی ہیں، تصویریں دیکھ کے جو انہوں نے حکومت کے معاملات اور فوج کے معاملات چلانے کی ناکام کوشش کی، یہ خاتون جو ہے یہ یہاں تک لے کے آئی ہیں. ان کو رسپیکٹ بہت کرتے ہیں، لیکن عمران بیچارے کے ساتھ جو ہوا ہے اگر اس میں یہی خاتون ذمہ دار ہے تو پھر تو تحریک انصاف کو بھی سوچنا چاہیے. سن لیں ذرا انعام صاحب کیا کہہ رہے ہیں، پھر میں پینل کا تعارف کراتا ہوں آپ سے. بھائی یہ تو ہوش ربا ہے سارے الزامات. اس پروگرام کے پلیٹ فارم سے میں مسز بشرا عمران خان، مس فرا گجر اینڈ مسٹر گجر، ان سب کو دعوت دیتا ہوں، بی کریجیس، آگے سوالوں کے جواب دیں، اپنا ورژن دیں. یہ الزامات ہیں، آپ جواب دیں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں. ڈاکٹر مصدق ملک صاحب، عامر علیہ السلام صاحب، ارشاد بھٹی صاحب، بہت وارم ویلکم. بھٹی صاحب سوال آپ سے بنتا ہے، کیا یہ مفروضہ ہے یا حقائق کے بہت قریب ہے کہ عمران خان صاحب کو اس مقام اعلیٰ تک پہنچانے میں، اعلیٰ ان ورلڈ کوما میں کسی ایک شخصیت کا اگر ہاتھ ہے تو وہ بشرا بی بی ہے، اور اب ان کے اوپر نیب یا اداروں کا گھیرا تنگ ہونے لگا ہے اور وہ گرفتار بھی ہو سکتی ہیں یا نہیں؟ جی میں اس سے ایگری کرتا ہوں کہ بشرا بی بی کی گرفتاری کی باتیں سنی جا رہی ہیں، اور القادر ٹرسٹ کیس ہو، توشہ خانہ کیس ہو، یا اس کے علاوہ بھی 2-3 اور کیس ہیں جو فرا گجر صاحبہ سے ریلیٹڈ ہیں، ان میں ان کو گرفتار کیا جا سکتا ہے. اور پہلے بھی وہ تفتیش کئی کیسوں میں تفتیش بھگت چکی ہیں. آج بھی جو آپ نے سوال نامہ پڑھ کے سنایا، دعائے قنوت تک سنا چکی ہیں. تو اور پہلے بھی یہ سوال نامہ جو ہے آج تحریری تھا، پہلے بھی یہی پوچھے جا چکے ہیں کہ تعلیمی قابلیت کتنی، انہوں کا ایف اے ہے، اور اس کے بعد بھی وہ سارا.
اور دوسری بات یہ ہے کہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ابھی سنا جا رہا ہے کہ سامنے نہیں لائی جا رہی، وہ نیب کے پاس ہیں، اور وہ نیب اور ایف آئی اے دونوں کوشش کر رہے ہیں کہ جب ان بھٹی صاحب کیا دو کچھ چیزیں آپ سے بھٹی صاحب. ایک خاتون جو پاکستانی سرکاری توشہ خانہ سے پرائم منسٹر بنی گالہ میں آنے والے گفٹس پہ اس بات پہ سیکھپا ہیں کہ اس کی تصویر کا پروف کیوں آپ نے لیا، وہ کیا بینٹ آف مائنڈ ہے؟ یہ تو پاکستان کے سرکاری خزانے سے بھی آپ نے خریدا ہی نہیں ہے، آپ کو صرف بھیجا ہے، اور اس ملٹری سیکٹری کو تو لازمی اس کی تو باس پوس ہونی چاہیے کہ وہ اتنا جو فریختہ ہوا تھا عمران خان اینڈ فیملی کے اوپر کہ وہ کوئی پروف رکھے بغیر مبینہ طور پہ، اگر تو محترمہ صحیح کہہ رہی ہیں. تو سوال میرا یہ ہے کہ یہ کیا بینٹ آف مائنڈ ہے؟ کیا یہ کرپٹ بینٹ آف مائنڈ نہیں؟ کیا یہ چھپایا نہیں جا رہا کسی چیز کو؟ یہ سسپیشیس بینٹ آف مائنڈ نہیں ہے کہ وہ ناراض یہ ہو رہی ہیں کہ گھر کے اندر ہی تصویریں آ رہی ہیں سرکاری توشہ خانہ کی چیزوں کی، وہ آپ کو پروف لے رہے ہیں؟ آپ کو یہ سسپیشیس نہیں لگتا بھٹی صاحب؟ لگتا ہے. اور اس میں بھائی جان جو ابھی تک جو بتایا جا رہا ہے، دیکھیے میری اور آپ کی کئی مرتبہ بات ہو چکی ہے کہ اگر یہ پروگرام آپ کر رہے ہیں اور آپ ہوسٹ ہیں، اس میں کوئی بھی اگر ہوگا تو وہ ذمہ داری آپ کی ہوگی. جو ایک پرائم منسٹر عمران خان صاحب تھے، نیچے جو بھی ہوتا رہے وہ بہرحال ذمہ داری ان کی بنتی ہے. لیکن 80% چیزیں ایسی تھیں کہ جو سنا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب کو پتہ ہی نہیں ہوتی تھی، اس حوالے سے، یہ جو فرح گجر صاحبہ کے حوالے سے یا توشہ خانہ کے حوالے سے اور باقی ساروں سے. لیکن اب ایک اور سوال بھی بنتا ہے جو ہم نے اس دن بھی اٹھایا تھا کہ اب بات یہ ہے کہ فرح گجر صاحبہ تو یہاں ہیں نہیں، لیکن یہاں عثمان بزدار صاحب موجود ہیں، بہت سارے ان کے مبینہ طور پر فرنٹ مین موجود ہیں، سرکاری افسر موجود ہیں، جو اس میں بتایا گیا کہ سرکاری افسر موجود ہیں جنہوں نے ایک مبینہ طور پر کہ 48 کروڑ انہوں نے لے کر اس کو کالے دھن کو وائٹ کیا. اور یہ جو 240 کنال زمین میں کچھ لینے اور دینے اور فیسیلیٹیٹر بھی یہاں ہوں گے. تو ایک تو ان کو مہربانی کر کے اگر آپ سنجیدہ ہیں اور اگر آپ نے صرف یہ بیان بازی یا سیاست بازی یا کیچڑ اچھالنے سے آگے ہیں تو ان کو تو گرفتار کریں. دوسرا یہ ہے کہ اب وہ وقت آ گیا کہ نیشنل کرائم ایجنسی اور وہ ہمارے ملک صاحب کا جو معاہدہ ہے وہ بھی پبلک کیا جائے، پتہ چلے القادر ٹرسٹ کیس کی حقیقت کیا ہے وہ بھی، اور وہ تب پبلک کیا جا سکتا ہے. یہ آپ نے بڑا اہم سوال کیا ہے. اس میں میں آج پوچھوں گا مصدق ملک صاحب سے. ایک ملک صاحب تو ہمارے پاس بھی موجود ہیں، خواہ وہ مصدق ملک صاحب ہی ہیں. بالکل آپ کا پوائنٹ ہے کہ پہلے عامر الیاس رانا صاحب. عامر صاحب، یہ جو انعام صاحب الزامات کی چارج شیٹ بنا رہے تھے اس وقت کے بنی گالہ کے اوپر، آپ کو تعجب ہوا ہے اگر یہ الزام صحیح ہو جائیں کہ یہ سیریاں قبرستان میں پھینکے جانا، یہ حکام حکومت کے امور کا بشرا بی بی چلا رہی تھی مبینہ؟ عمران خان تو بڑے ہٹ درم اور بڑے خودسر اور ایک بڑے انرجیٹک اور بڑے ضدی قسم کے انسان مشہور ہیں، تو وہ کس طرح ایک خاتون کے تائب ہو گئے اور ساری حکومت ان کے ہاتھ میں دے دی اگر یہ الزامات صحیح ہیں؟ مجھے نہیں پتا کہ آپ کی اپنی پوزیشن کیا ہوگی. ہمارے چیف جسٹس نے کہا کہ مختلف ایشوز پہ جا کے اگر بات کرنی ہے تو اپنی بیگم سے کریں. خان کی اگر نہیں چلتی تھی اور وہ اپنا پسندیدہ ملازم بھی نہیں رکھ سکتا تو یار آپ اور میں کیوں بحث کر رہے ہیں. وہ جو ملازم نکال دیا اور خان نے کہا وہ واپس آئے گا، وہ بھی نہیں آئے گا، جو میں نے انٹرویو دیکھا. جی نہیں آئے گا. اور آپ کو پتہ ہے اس انٹرویو کی جو تعویلیں اس وقت بول رہے ہیں لوگ مسلسل کہ جناب صدقہ دینا بھی ٹھیک ہے، پھر اس کے اوپر لوگ کہتے ہیں یہ سفلی عمل یعنی کالا عمل کب سے اسلام کا ہو گیا. میں تو عالم دین نہیں ہوں، لیکن ایک اچھی بحث پورے سوشل میڈیا پہ اس وقت جاری ہے. اصل ایشو یہ ہے کہ ایک ایم ایس کو جس نے شہباز شریف کے پہلے دورے کا تحفہ بھی پچھلے پی ایم کی سمجھ کے بیچ دیا تھا اور نوکری سے بھی چلا گیا، یہ چیزیں سرکاری طور پہ باہر آنی چاہیے. آپ اور ہم جو باتیں کر رہے ہیں نا یہ بہت لمبی چوڑی ہو چکی ہیں. اس کے اوپر ثبوت آنے چاہیے کہ جو لوگ پیسے دے کے اپوائنٹ ہوتے تھے، جو لوگ یہ کام کرتے تھے، توشہ خانہ پہ سب کچھ آ چکا ہوا ہے. فرح گوگی کے اوپر، سوری میرے منہ سے گوبھی نکل گیا، ان کے اوپر سب کچھ آ چکا ہوا ہے سامنے. مجھے بتائیں کہ اب ہم کب تک یہ الزامات اور در الزامات، جیسے ہم کہتے ہیں کہ نواز شریف کے اوپر اگر کچھ ثبوت تھے تو 3.5 سال میں ثابت کرتے، اور ان کی بیٹی جو ہے وہ عمران خان کے دور میں بری ہو گئی تھی. تو اب ان چیزوں کو منطقی انجام تک پہنچائیں. مطلب توشہ خانہ، گھڑی، یہ جو فرح گوگی صاحبہ اور جمیل گجر اپوائنٹمنٹس، وہ جو پہلا پاک پتن کا ڈی پی ہو گیا، کس کے علم میں نہیں ہے؟ کیا سرکٹ ہاؤس
ڈیرا لیکن غازی خان کا عامر صاحب خرچہ، یہ بتائیں کہ جو آپ appointments کو ہوتی تھی، بشرا وہ بی بی پہلی شرط گرفتار نہیں ہوتی نظر تھی آ رہی ہیں؟ کہ وہ دیں. اچھا اس کے اوپر آ جائیں، براہ راست اس کے اوپر آ جاتے براہ ہیں. راست عمران خان کی اریسٹ ہو گئی اور بشرا بی بی کے لیے اتمام حجت کیا گیا کہ آج ان کو ملزمہ کے طور پہ جو اور آپ نے ECL میں نام سوالنامہ ڈال دیا. پڑھ کے دے دیا. اگلی دفعہ جب وہ آئیں گی اگر ان کے ہاتھ میں ضمانت نہیں ہوگی تو ان کو یقینی طور پہ بٹھا لیا جائے گا، کیونکہ یہ کیس اب اپنی فائنل سٹیج پہ آ گیا کہ اریسٹ، انویسٹیگیشن اور پھر ریفرنس فائل ہوگا. پھر یہ سارے شواہد ثبوت آنے ہیں. میں اسی لیے کہہ رہا تھا کہ ان چیزوں کو لے کے آئیں اب کورٹ آف لا. بالکل ٹھیک. یہ میڈیا کی بھی بحث ختم ہونی چاہیے، چیزوں کو سائفر ہو، یہ ہو. اتنی بحث ہو چکی ہے، یہ امریکی چورن اور فلانا ڈھمکانا، وہ ہر چیز سے آج آپ دیکھیں وہ جو ملٹری کورٹ 9 مئی کی بات ہو رہی ہے، میں اب اس پہ سوال کر رہا ہوں کہ بھائی وہ 26 سینیٹر پی ٹی آئی کے کہاں تھے جب یہ قرارداد پاس ہوئی ہے؟ صحیح. وہ کیا خان کو چھوڑ گئے ہیں یا صرف ایک پریس کانفرنس میں ڈھیلا ملا سا بیان دے کے سائیڈ پہ ہو گئے جیسے عثمان بزدار ہو گیا؟ او بھائی جو چور ہیں ان کے ساتھی ہیں، سب کو پکڑو. بالکل ٹھیک جی، آپ کا کیوں چھوڑ پوائنٹ رہے آ ہیں گیا. آپ کسی کو پریس کانفرنس پہ اور کسی کے اناؤنسمنٹ؟ بالکل ٹھیک ہے سر. ہمارے ساتھ ملک صاحب موجود ہے، مصدق ملک صاحب. مصدق ملک صاحب، ابھی میں آپ سے یہ سوال نہیں پوچھوں گا کیونکہ آپ سے مجھے ذرا نیوز چاہیے، تھوڑی سی ڈیٹیل چاہیے، نیوز نہیں ڈیٹیل چاہیے، اس لیے میں آپ سے ابھی کنفرنٹ والے سوال نہیں پوچھوں گا. کنفرنٹیشن والے سوال ہیں ابھی آپ کے لیے. سر پہلا سوال تو یہ ہے مصدق ملک صاحب، آپ نے جتنا القادر ٹرسٹ کے کیس کو اچھالا، اچھی بات آپ نے اچھالا اور اچھی بات ہے آپ نے اس کو ہائی لائٹ کیا. پریس کانفرنس آپ کے پاس ڈیٹیلز ہوں گی. میرے پرٹیننٹ سوالات ہیں، پہلے ان کے جواب دیتے جائیے، پھر آئیں گے ڈیٹیل میں آپ کے ساتھ. آپ کے خیال میں جتنا آپ نے اسٹڈی کیا القادر ٹرسٹ کیس، جس کے اندر آج بشرا صاحبہ کو طلب کیا گیا، عمران خان صاحب گرفتاری ڈال دی نیب نے، آپ کو لگتا ہے اتنا ایویڈنس ہے نیب کے پاس آپ کی جو نالج میں ہو کہ بشرا بی بی اس میں گرفتار ہو سکتی ہے، اور اگر ہے تو کیا ہے وہ ایویڈنس؟ دیکھیے جو جس کیس کی آپ القادر ٹرسٹ کے کیس کی بات کر رہے ہیں، جتنا ایویڈنس میرے سامنے آیا ہے اس کے اندر اس میں ڈائریکٹلی امپلیکیٹ ہوتے ہیں عمران خان صاحب. عمران خان صاحب کی معاونت میں بشرا بی بی کا کیا ہاتھ تھا، وہ تو جب انویسٹیگیشن ہوگی تو وہ سامنے آئے گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ 190 ملین پاؤنڈ یا $250 ملین کا جو فائدہ دیا گیا کہ فوراً بعد یا اس سے کچھ عرصہ پہلے 450 کنال زمین جو ہے وہ لی گئی، جو القادر ٹرسٹ کے نام پہ لی گئی، جس کے صرف 2 ٹرسٹی ہیں، ایک عمران خان صاحب اور ایک ان کی زوجہ. صرف 2 ٹرسٹی ہیں، تو یعنی جو فائدہ دیا گیا $250 ملین کا وہ ایک شخص کو دیا گیا، تو وہ عمران خان اور بشرا بی بی دونوں کو دیا گیا. اس لحاظ سے اگر یہ کیس میں کرپشن ثابت ہوگی تو بشرا بی بی جو ہے شریک جرم ہوں گی، یہی کہہ رہے ہیں آپ؟ جی اس وجہ میں یہ تو جو انویسٹیگیٹ کریں گے وہ آپ کو بتائیں گے، مگر القادر ٹرسٹ کی ٹرسٹی ہیں. جی میں وہی کہہ رہا ہوں، القادر ٹرسٹ کے صرف 2 ٹرسٹی ہیں. یعنی یہ جو فائدہ دیا گیا، اس بندے نے فائدہ دیا، اس میں فائدہ ملا عمران خان صاحب کو اور ان کی زوجہ کو، کیونکہ دونوں ٹرسٹی ہیں اور صرف وہی دونوں ٹرسٹی ہیں. اس وجہ سے اگر کوئی کرپشن ہوئی ہے جس کے بدلے میں یہ 400 450 دونوں سے انویسٹیگیٹ ہونا چاہیے، تو وہ اس کے ریسیپینٹ جو ہیں وہ عمران خان صاحب اور ان کی. اب میرا اگلا سوال آپ سے، اس کے علاوہ فرح گوگی صاحبہ کو، فرح شہزادی صاحبہ کو بھی زمین دی گئی تھی اسی کیس کے بعد. اسی پارٹی نے جس نے 450 کنال زمین دی، اس سے پہلے انہوں نے بنی گالا میں، جہاں پہ آپ کو پتہ ہے گزوں کے حساب سے زمین بک رہی ہے، وہاں پہ فرح صاحبہ کے نام بھی زمین لگائی گئی، جو بعد میں انہوں نے بہت کہا نہیں ہم نے واپس لے لی. جب یہ کیس اچھالا گیا تو انہوں نے کہا نہیں ہم نے تو وہ زمین واپس کر دی. اس کی کیا حقیقت ہے وہ بھی سامنے آنی چاہیے انویسٹیگیشن میں، اور پتہ چلنا چاہیے کہ کس کو فائدہ ہوا ہے اور کتنا. اب مجھے ایک بات بتائیے کہ عمران خان صاحب نے ایز دا پرائم منسٹر جس وقت کیبنٹ سے اپروول لیا تھا، تو کیا وہ جو خفیہ لفافہ سیل تھا وہ کیبنٹ کا اپروول کی حد تک تھا، یا یہ وہ لیٹر تھا، وہ ایگریمنٹ تھا جو خفیہ NCA اور بزنس ٹائکون کے درمیان ہوا ہے؟ وہ کیا تھا وہ لیٹر؟ جی اس کے اندر جی 2 چیزیں تھی اس کے اندر. ایک تو پہلی بات جو بڑی واضح ہے، جو وہاں پہ جو اراکین، جو سرکاری اراکین موجود ہوتے ہیں، ان کا بھی جو رول تھا وہ سامنے آیا کہ جب یہ لفافہ، یعنی جب یہ ڈسکشن ہوئی تو اس وقت وہ لفافہ دکھانے سے پہلے تمام جو سرکاری افسران تھے ان کو کمرے سے باہر نکال دیا گیا.
یعنی آپ نے کبھی یہ سنا ہے کہ کابینہ کا اجلاس ہو اور کابینہ کے اجلاس کے منٹ لینے والے افسران بھی جو ہیں، جو منٹ کرتے ہیں کہ گفتگو کیا ہوئی، ان کو بھی کمرے سے نکال دیا جائے؟ پہلی تو یہ بات ہے. یہ کتنی آپ سوچیں کہ اگر آپ گلٹی نہیں ہیں تو آپ تمام میٹنگ ہوتی ہے ہر وقت. دوسری بات آپ کے سوال کے جواب میں ایک سیکنڈ دیجیے صدیق صاحب کمپلیٹ کر لیں، پھر آپ ایک سیکنڈ دیجیے. ایک سوال سے پورے کر لوں. جی دوسری دوسری بات یہ ہے کہ وہ جو کاغذ تھا، خفیہ کاغذ، وہ جو کابینہ کے ممبران تھے ان کو یہ کاغذ نہیں دکھایا گیا. خان صاحب نے وہ لفافہ دکھا کے جس طرح وہ انہوں نے سائفر دکھایا تھا، بالکل اس طرح یہ کاغذ دکھا کے بولا کہ اس کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، ریکارڈ میں نہیں ہے وہ کاغذ، وہ جو اپروول جو ہوا ہے وہ آپ کے ریکارڈ میں ہے. وہ جی تیسری بات جی وہ ریکارڈ میں ہے، اور اس کو پھر اسٹیٹ سیکرٹ ڈکلیئر کر کے سیل کر دیا. تو آپ نے کیوں نہیں اس کو ڈی کلاسیفائی کیا؟ تو اس میں پتہ چلا جی کیا تو کھولا نا جی. ڈی کلاسیفائی اگر نہ کرتے تو کھلتا کیسے؟ لیکن آپ نے جو کام نہیں کیا سر، آپ نے کیبنٹ کے اس فیصلے کو انڈو نہیں کیا. آپ نے سپریم کورٹ کو یہ نہیں کہا کہ جناب یہ جو پیسے جمع ہوئے ہیں آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کرپشن کے اس ضمن میں ہوئے ہیں، اور پوچھا جائے کہ یہ پیسے اگر بزنس ٹائکون نے اس طرح جمع کرائے تو گورنمنٹ آف پاکستان کے یہ پیسے یہ ان کے نہیں بنتے، ان کے سپریم کورٹ کے ضمن میں نہیں کرتے. یہ آپ نے پروسیڈ کیا، آپ گورنمنٹ تھے اس وقت. جی ہاں بالکل پروسیڈ کیا جی. ان میں سے آپ نے سپریم کورٹ کو کب لیٹر لکھا ہے سر؟ کب آپ پٹیشن بن کے لے کے گئے؟ سنیے جی میں بتاتا ہوں آپ کو. سب سے پہلی طریقہ کار سے چلے تھے نا. سب سے پہلے جو چیز کی گئی اس کو ڈی کلاسیفائی کیا گیا. اس کو ڈی کلاسیفائی کرنے کے بعد یہ پتا چلا کہ سپریم کورٹ کا جو اکاؤنٹ والی ڈیل ہوئی ہے، عمران خان صاحب نے اجازت دی تھی مرزا شہزاد اکبر صاحب کو کہ وہ انگلستان جائیں اور حکومت پاکستان کے بہاف کے اوپر جا کے وہاں پہ کاغذ سیکریسی کا سائن کر کے آئیں کہ جو بھی معاملات طے انگلستان میں کیے جا رہے ہیں اس کو اوپر حکومت پاکستان کبھی بھی ایکسس نہیں کر سکے گی، بلکہ کوئی بھی ایکسس نہیں کر سکے گا. اس کی سیکریسی، اس کی کانفیڈینشیلٹی. صدیق صاحب میرا اگلا سوال اس سے جڑا ہوا ہے نا. مسئلہ یہ ہے کہ جو مجھے اطلاعات ہے اس کے مطابق تو یہ معاملہ جو ہے اگر وہ ایگریمنٹ کھل جائے، وہ جو این سی اے اور بزنس ٹائکون صاحب کے درمیان خفیہ ایگریمنٹ ہوا ہے، وہ ایگریمنٹ آپ نے تو پڑھا نہیں میرے خیال میں. اگر وہ ایگریمنٹ کا کانٹینٹ فار سپوزڈلی یہ آ جائے کہ جی یہ پیسے جو ہیں یہ کوئی کرمنل پیسے تو تھے نہیں، یہ سول سوٹ کے اندر ڈیسائیڈ ہوئے بزنس ٹائکون کے ساتھ گورنمنٹ اور ان کے درمیان، نیشنل کرائم ایجنسی کے، اور نیشنل کرائم ایجنسی پابند ہے کہ یہ پیسے جہاں بزنس ٹائکون کہیں پاکستان کے جس اکاؤنٹ میں کہیں وہ اس میں شفٹ کر دیں، اور وہ ان کی مرضی جہاں شفٹ کریں انہوں نے سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں جمع کر. اگر یہ ایگریمنٹ میں لکھا ہوا آ جائے پھر تو نیب کا کیس ختم ہے آپ کا. یس اور نو؟ نہیں بالکل نہیں ہے. آپ کو تو پتہ ہی نہیں ایگریمنٹ کا، تو آپ کس طرح؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو میں آپ کے سامنے کچھ بات پیش کرنا چاہ رہا ہوں. تو پہلی بات تو میں آپ کے سامنے یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اس کے نتیجے میں نیب کا کیس کھولا گیا. آپ نے بولا کہ آپ نے کیا کچھ نہیں کیا، یہ کہ فوری طور پہ اس کو نیب کی انویسٹیگیشن میں اور ایف آئی اے کی انویسٹیگیشن میں دے دیا گیا تاکہ تحقیق کر کے فوری طور پہ تمام مقدمہ جو ہے اس کی تفصیلات پیش کی جائیں اور مقدمہ دائر کیا جائے. نمبر 1. نمبر 2، دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اکنامک کرائمز ایکٹ ہے کیا. اکنامک کرائمز ایکٹ جس کے اندر یہ پیسے 190 ملین پاؤنڈ یا 250 ملین ڈالر پکڑے گئے تھے، اس قانون کے تحت جس قانون کے تحت سر میری ایک بات سنیں، یہ واپسی صرف ریاست کو سن لیجئے. اکنامک کرائم پتہ کیا ہے سر؟ سن تو لیں. جی آپ کے اوپر انویسٹیگیشن ہوتی ہے اکنامک کرائمز ایکٹ میں، میں اب مفروضہ پیش کر رہا ہوں، ٹھیک ہے جی. بالکل ہوگی انویسٹیگیشن، وہ اکنامک کرائمز ایکٹ کے انڈر ہی ہوگی کسی سسپیشیس ٹرانزیکشن کے اوپر. لیکن اب اگر آپ کی سیٹلمنٹ ہو گئی ہے اور سیٹلمنٹ میں وہ جو خفیہ ڈاکیومنٹ ہے جو اس وقت مسنگ پزل ہے، جو کہ اس بزنس ٹائکون کے پاس ہے یا این سی اے کے پاس ہے، اور جہاں تک میرے پاس اطلاعات ہیں وہ بزنس ٹائکون یا پاکستان کی سپریم کورٹ کے کہنے پر وہ میڈیا کو دکھا سکتے ہیں، یا وہ انگلینڈ کے برٹش کاؤنٹی کورٹ کے کہنے پہ دکھا سکتے ہیں، اس کے علاوہ وہ دکھا نہیں سکتے وہ. اور آپ کے پاس بھی نہیں، انلیس کہ آپ مجھے بتائیں کہ آپ نے وہ پڑھا ہوا ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ سب کچھ ٹھیک ہے آپ کی بات، سسپیشیس ٹرانزیکشن، اکنامک کرائم ایکٹ، یہ سب کچھ ہوا، لیکن اس کے بعد ان کو کچھ نہیں ملا، ان کی سیٹلمنٹ ہو گئی سول. اور اگر اس ایگریمنٹ میں لکھا ہوا ہے، اس خفیہ ایگریمنٹ میں جو آپ نے نہیں پڑھا اور میں نے نہیں پڑھا، کہ جی یہ پیسے اسی کمپنی اسی ٹائکون کے ہیں اور جہاں یہ کہیں گے پاکستان میں ان کے اکاؤنٹ جمع ہو جائیں گے، تو پھر تو کیس بنتا ہی نہیں ہے یہ.
چلیں مان لیں، میں آپ کی بات مان لیتا ہوں، اگرچہ میں آپ کی بات قطعاً نہیں مان رہا، بالکل ریفیوٹ کر رہا ہوں، کیونکہ آپ کو اکنامک کرائمز ایکٹ پڑھنا پڑے گا، پھر آپ کو جا کے اکنامک کرائمز ایکٹ کی وہ تمام جو ڈیکلیریشنز تھیں وہ پڑھنی پڑیں گی، جس میں انہوں نے صاف کہا اور اپنی ویب سائٹ پہ بھی اس وقت لگایا کہ ہم نے اکنامک کرائمز ایکٹ کے تحت یہ پیسے پکڑے ہیں، یہ انہوں نے ڈکلیئر کیا۔ اور اکنامک کرائمز ایکٹ کہتا ہے کہ جو اکنامک کرائمز ایکٹ کے تحت پیسے پکڑے جائیں وہ صرف اس ریاست کو واپس کیے جا سکتے ہیں جس ریاست سے یہ پیسے آئے ہوں۔ مگر میں آپ کی بات مان لیتا ہوں مفروضے کے طور پہ، اگر میں یہ بات مان لوں تو پھر آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر پاکستان کی حکومت کا کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے، ایک آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ ہے ملک ریاض صاحب کی انگلستان کے کورٹس کے ساتھ، تو یہاں سے اجازت کس چیز کے لیے چاہیے تھی مرزا شہزاد اکبر جا کے وہاں پہ کیا سائن کرے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں کیا سائن کرے، کیا سائن کرے نا بتائیے ذرا۔ ممکنات میں بات کر رہے ہیں نا، میں تو ایگریمنٹ نہیں پڑھا، اگر میں پڑھ لوں وہ خفیہ ایگریمنٹ تو میں پھر پورا میں چل جائے گا پتا کہ کون اس میں مجرم ہے کون اس میں نہیں ہے۔ میں آپ کو مفروضہ پیش کر رہا ہوں، آپ کا پوائنٹ بڑا اچھا ہے کہ آپ یہ سوال اٹھائیں کہ جی اگر سارا معاملہ بزنس ٹائکون اور برٹش گورنمنٹ این سی اے کے درمیان تھا، پیسہ ان کے تحت آ گیا، تو پھر عمران خان کی کیبنٹ کہاں سے آئی بیچ میں؟ عمران خان نے اتنا بڑا یہ کیوں کیا؟ تو سر نہ صرف ایک منٹ، نہ صرف عمران خان کی کیبنٹ کہاں سے آئی بتائیے گا، نہ صرف عمران خان کی کیبنٹ کہاں سے آئی بلکہ عمران خان کے دستخط کے تحت اجازت دی گئی مرزا شہزاد اکبر کو کہ وہ حکومت پاکستان کے بہاف پہ یہاں سے انگلستان جائیں اور وہاں پہ جا کے کاغذ ایک سائن کر کے آئیں۔ پلازیبلٹی دیتا ہوں، ناٹ دا فیکٹ، پلازیبلٹی۔ ہو سکتا ہے عمران خان نے ڈرامے بازی کی ہو، عوام کو دکھانے کے لیے پیسہ میں لے کے آیا ہوں ملک سے باہر سے، حالانکہ ان کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ کیسی آپ عجیب بات، نہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں، یعنی کاغذ انہوں نے کاغذ سائن کیا گیا، یہاں پہ بھی کانفیڈینشیلٹی کا کاغذ سائن کر کے وہاں۔ میری بات جی جی آپ کہیے۔ پولیٹیشنز جو ہوتے ہیں، میں آپ سے آپ کے قائد سے شروع کر دیتا ہوں، آپ کی پوری قیادت جو ہے، جس پارٹی کے ساتھ آپ نے لاسٹ حکومت چلائی 16 مہینے کی، اس کو آپ نے، عمران خان تو بچہ ہے ان کے آگے زرداری صاحب کے کرپشن میں، جو آپ کا پرسیپشن ہے آپ کی حکومت کا، اس کے باوجود آپ بیٹھے نا، ڈرامے بازی ہوئی نا۔ یہ ڈرامے بازی ہے نا کہ ایک بندہ، آپ برے لوگ تو نہیں ہے کہ آپ کرپٹ لوگوں کے ساتھ بیٹھ جائیں گے، یا تو جھوٹ ہے، سر میری بات تو کمپلیٹ ہونے دیں، یا تو آپ نے جھوٹ بولا زرداری صاحب کے متعلق وہ کرپٹ نہیں تھے، یا پھر وہ آپ نے ڈرامے بازی کی کہ جی وہ کرپٹ اتنا، اور بلکہ کرائم کیا، کرمنل ڈرامیٹکس کی آپ نے کہ وہ کرپٹ ہیں آپ کے نزدیک، آپ نے پھر بھی حکومت میں کوئی حکومت چلا لی، آپ اس میں بیٹھ کے جا کے، تو یہ تو کرتے ہیں پولیٹیشن میں، عمران خان نے کر لیا تو کیا کر دیا، آپ بھی کرتے رہیں گے۔ میں آپ کی بات، آپ اگر چاہیں تو آپ ایک سیریز آف پروگرامز کر سکتے ہیں جس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہم آپ کی کرپشن پہ بات کریں گے، ٹھیک ہے مان لیتے ہیں، اور پھر ہم اپنا دفاع کریں گے۔ آپ ایک سیریز آف پروگرامز کر سکتے ہیں زرداری صاحب کی کرپشن پہ اور کہیں کہ آپ پروف کریں کہ وہ کرپٹ ہیں یا نہیں ہیں، وہ بھی بات کر سکتے ہیں۔ آج کا پروگرام جو ہے وہ عمران خان، ان کی زوجہ، کہیں اور لے کے نہیں جا رہا، آپ نے بات یہ کہی کہ ایک سیاستدان اتنا ڈرامے بازی کس طرح کر سکتا ہے، میں نے کہا ڈرامے بازی تو ہوتی ہے، سیاستدان نہیں، یہ these were documents signed by the cabinet۔ صاحب کوئکلی سر آپ کا پوائنٹ آ گیا، ڈرامہ مصدق صاحب پوائنٹ تو آ گیا نا آپ کا۔ اب یہ دیکھتے رہا جب کیس کھلے گا، آپ کی اپنی حکومت کے بہت سے لوگوں نے مجھے کہا، مصدق ملک صاحب کے شو میں آتے ہیں جب آپ پاور پہ تھے، ان سے پوچھیں کہ آپ کی کیبنٹ نے اس کے اوپر کوئی کارروائی کیوں نہیں کی، لیکن بہرحال چھوڑیں اس بات کو، میں آگے چلتا ہوں۔ عامر تو یہ نیب کی کارروائی کس نے کی؟ یہ نیب کی، نہیں ایک منٹ، یہ نیب کی کارروائی نہیں، آگے نہیں جائیں، یہ نیب کی کارروائی کس نے کی؟ ایف آئی اے کی کارروائی کس نے کی؟ نیب کے لوگ تو ریزائن کرتے چلے گئے، آفتاب سلطان چلے گئے، نیب نے کارروائی کیا کی؟ ارے یار یہ اب دیکھیں نا، بات کو بدلے نا کامران صاحب، بات کو بدلے نا۔ میں آپ کو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ کارروائی ہوئی ہے، اور میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم نے کارروائی کی ہے، اور میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ کاغذات ڈی کلاسیفائی ہونے کے بعد یہ آپ کے منہ سے نا یہ بات کو بدلنے والی بات مجھے بڑی اچھی لگی سن کے، کہ آپ بھی مائنڈ کرتے ہیں کہ بات کو بدلانا جائے، کہ زرداری صاحب کو زر بابا چالیس چور کہہ کر ان کے بیٹے کو وزیر خزانہ لینا، وہ لینا اپنا وزیر خارجہ، بات بدلنا تو ہے ہی نہیں، بالکل پورا عمل ہی بدل دیا آپ نے، اور پھر بھی آپ لوگ میں آپ کی عامر صاحب بریک کے بعد عامر صاحب بھٹی صاحب بولیں گے بدلنے والی بات۔ اچھا بریک لوں گا جی، میں بریک لوں گا۔ پروگرام کو آگے لے کے جاتے ہیں جناب۔ نون لیگ بڑی کوششیں کر رہی ہے اپنا امیج چینج کرنے کی، لیکن میرا خیال ہے عامر الیاس ران صاحب کچھ پہلے اس پہ بات کرنا چاہ رہے ہیں۔ سوال تو میں نے یہ اٹھایا تھا کہ بشرا بی بی کے کتنے چانسز اب نظر آ رہے ہیں، بشرا صاحبہ کے کرپشن کے معاملات میں جیل جانے کے۔ جی عامر بھائی آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں، پھر میں سوال اگلا شروع کروں گا، اگلی ڈیبیٹ اس پہ۔
جی میں تو صرف یہی کہنا چاہ رہا تھا کہ اس وقت جو مصدق صاحب کہہ رہے ہیں بالکل ٹھیک بات ہے، آفیسرز کو بھیج دیا گیا، لیکن یہ منٹس اس کے ریکارڈ ہوئے تھے اور کابینہ کے منٹس چھپائے نہیں گئے تھے، سرکولیٹ ہوئے تھے، ٹھیک، اور اس کے اندر 2 لائنیں ہی لکھی گئی تھی کہ ایک ہمارا خفیہ معاہدہ ہوا ہے اور ہم نے یہ شہزاد اکبر صاحب نے پیش کیا ہے اور اس کو قبول کرنا ہے۔ یہ ڈاکومنٹ اگر نہیں ہوتے نا منٹس، تو پھر پیسے کہیں پہ بھی نہیں آ سکتے تھے، کیونکہ وہ کور کیا، کیموفلاج کیا، تو اس کے اوپر کوئی لمبی چوڑی نہیں ہے۔ شیخ رشید، فواد، فیصل واوڈا اور شیری مزاری یہ 4 گواہیاں دے چکے ہیں نیب میں جا کے، ان سب کے بیانات ہو چکے ہیں، آپ پکڑ لیں۔ اور یہ بات بالکل مصدق صاحب کی درست ہے کہ پی ایم ایل این، پی ڈی ایم، پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ نے یہ ریفرنس بنوانے کے لیے باضابطہ طور پہ اپروول دی اور نیب میں گیا۔ اب نیب کی انویسٹیگیشن حتمی مرحلے پہ آ گئی ہے، جس کو جانا ہے اس کے اندر یہ پیسے، اور اس کے اندر بالکل ٹھیک ہے، وہ آپ ذہن میں رکھیے گا منصور علی شاہ صاحب کا وہ بیان جس میں انہوں نے کہا کہ ریٹائرڈ جج اور جرنیلوں کا نیب میں احتساب ہو سکتا ہے۔ اس بات کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، میرا ذہن نشین کر کون کون فیسیلیٹیٹر ہوا، وہ سارے آئیں گے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اب جی سوال بھٹی صاحب آپ کے لیے، نواز شریف صاحب نے انتخابات سے قبل اسٹیبلشمنٹ کا لاڈلا ہونے کی چھاپ مٹھانے کے لیے کوشش شروع کر دی ہے۔ 40 سے زائد اراکین پر مشتمل پارٹی کو نئی منشور کمیٹی کی ہدایت دی گئی ہے، پتہ نہیں مصدق صاحب اس میں شامل ہیں یا نہیں ہے، پڑھے لکھے آدمی کو ہونا تو چاہیے۔ 20 نومبر تک وہ منشور آئے گا۔ نون لیگ نے الیکٹیبلز کے لیے بند دروازے کھول دیں، کیونکہ بھٹی صاحب سروے جو پنجاب میں بقول نون لیگ کے ذرائع کے بقول نون لیگ کے سروے جو ہے سروے ورکرز نے کیا، وہ یہ کہ پنجاب میں 141 قومی اسمبلی کی نشستوں میں سے 90 کے قریب ملنے کا امکان ہے اور 7 لاکھ زیادہ ووٹروں نے حصہ لیا ہے۔ نواز شریف صاحب کو ملکی مسائل کا واحد حل قرار دیا گیا ہے، اور اگر الیکٹیبل شامل کر لیں، اب یہ نون لیگ کی رائے ہے، تو 2/3 اکثریت مل جائے گی، 130 کے قریب 120 کے قریب سیٹیں قومی اسمبلی کی پنجاب اسمبلی سے مل جائیں گی۔ بھٹی صاحب کہاں پہ بیٹھے آپ؟ جی پنجاب کی نیشنل اسمبلی سے۔ میرے بھائی جان، میرے محبوب قائد میاں محمد نواز شریف صاحب نے 2/3 اکثریت، یا نون لیگ نے 2/3 اکثریت کا خواہش کا اظہار کیا ایک طرف، جی دوسری طرف 40 سے زائد اراکین اسمبلی اور 30 ذیلی کمیٹیاں منشور بنا رہی ہیں 35 سال سے اقتدار میں آئے میرے محبوب قائد میاں محمد نواز شریف صاحب کا۔ تیسری طرف میرے محبوب قائد پتہ نہیں کیوں پریشان ہیں لاڈلے کی چھاپ سے، یہ تو ان کی وجہ شہرت ہے اور یہی ان کی کامیابی ہے۔ کب وہ تو انوکھے لاڈلے ہیں، پچھلے 35 سالہ تاریخ کے سب سے بڑے لاڈلے ہیں۔ اور دوسری طرف بڑے عجیب و غریب ہو گیا ہے کہ ایم کیو ایم سے اتحاد ہو گیا ہے، باپ پارٹی کو ویلکم کیا جائے گا، الیکٹیبلز کے لیے دروازے کھول دیے گئے ہیں، پہلے آؤ پہلے پاؤ، فرسٹ کم فرسٹ سروس۔ اب منظر یہ ہوتا ہے کہ میرے محبوب قائد بیٹھے ہوتے ہیں، پارٹیاں آتی ہیں، بیعت کرتی ہیں، لوگ آتے ہیں، ان کی خوشحالی اور امید پاکستان کے ساتھ یقین دہانی کراتے ہیں، اور ہم بال ٹو بال کمنٹری کرتے ہیں۔ اور یاد رہے یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ سب کچھ 2018 میں حرام تھا، آج حلال ہے۔ اچھا، الیکٹیبلز کو اگر دوسرے لفظوں میں اگر ہم لائیں تو ان کو لوٹے کہا جاتا ہے۔ 2002، 2007، 2013، تو بھٹی صاحب آپ کو کیا اعتراض ہے اگر لوٹے مل کے میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ 2/3 اکثریت دلوا دیں نون لیگ کو، تو اچھا اسٹیبلٹی آ جائے گی؟ اس کے مجھے نہیں، مریم صاحبہ کو اعتراض ہے، وہ کہتی ہیں کہ لوٹوں کا آخری دم تک گھراؤ کرو، اور لوٹے کی اصل جگہ باتھ روم ہے۔ اب پتہ نہیں باتھ روم یہی ہے کہ یہیں لوٹے آ رہے ہیں۔ لیکن آپ کے نزدیک جو نون لیگ کا سروے ہے یہ کتنا کریڈیبل ہے؟ یہاں تو لگ رہا ہے تحریک صاحب کا صفایا ہو گیا ہے سروے کی روشنی۔ جی بھائی جان، بات یہ ہے کہ یہ جو 3 وجہ سے جو مجھے سمجھ آتی ہیں، وہ 3 وجہ سے یہ سارے الیکٹیبلز کے لیے دروازے کھلے ہیں۔ پہلی وجہ بیانیہ لیس ہے مسلم لیگ نون، پرفارمنس لیس ہے 16 مہینے کی بدترین حکومت کے بعد، اور مقبولیت لیس ہے، نہ نواز شریف صاحب کی وہ پہلے والی مقبولیت ہے، نہ نون لیگ کی۔ تو یہ سروے غلط ہے؟ دوسری وجہ عمران خان جیل میں ہے، تحریک انصاف تتر بتر ہے، مگر عمران خان کا ووٹ بینک محفوظ ہے ابھی تک۔ اور تیسری وجہ یہ ہے کہ جو ان کے سرویز جو تحقیقاتی رپورٹیں اصلی ہیں اس میں مسلم لیگ نون بہت پیچھے ہے پنجاب میں،
اور آخری بات کرنا چاہ رہا تھا کہ میرے محبوب قائد کا جب وہ لندن میں تھے، خواہ وہ 2006-07 ہوں، خواہ وہ 2019 سے 23 تک ہوں، تو وہ فرماتے تھے کہ لوٹوں کی دکانیں بند کر دی ہیں، لیکن واپس آتے ہیں تو سارے جوک در جوک لوٹے ان کے عامر الیاس رانا صاحب، یہ سروے آپ کے خیال میں کس حد تک درست ہے کہ مسلم لیگ نون کو جی 141 جنرل نشستوں میں سے 90 مل جائیں گی پنجاب میں صرف؟ کامران بھائی، یہ سروے ہے یا 40 لوگوں میں ایک ایسی خفیہ واردات پی ایم ایل این کے قائد کریں گے؟ میں تو حیران ہوں اس خبر پہ کہ اس طرح کا کام اگر انہیں کرنے کی ضرورت ہے تو وہ 1-2 لوگوں کو ہی بتائیں گے نا. یہ 40 لوگوں میں کہانی مطلب عجیب و غریب کام ہے کہ اس پہ بحث بھی شروع ہو جائے. جو واردات مجھے لگ رہی ہے کمیٹی بنائی ہے، منشور کمیٹی سر، تو جی اس میں ذیلی کمیٹیاں بنی ہیں، اس میں سینکڑوں لوگ ہیں، انہوں نے انوائٹ ہر پبلک کے آدمی کو بھی کیا. چھوڑ دیں، میں آپ سے اگلی بات کرنا چاہتا ہوں. جی کریں. آپ کو کچھ یاد ہے کہ ایک ثاقب نثار صاحب چیف جسٹس تھے؟ یس مجھے یاد ہے. اور انہوں نے پی ایم ایل این کے سینٹ کے ٹکٹوں کی اناؤنسمنٹ کے بعد، نواز شریف کے سائن ہونے کے بعد ایک فیصلہ دیا کہ نواز شریف پارٹی کے صدر نہیں رہ سکتے. 11 رکنی سپریم کورٹ کے بینچ کے فیصلے کو، جو محترمہ بے نظیر بھٹو کے حوالے سے تھا، 3 رکنی بینچ نے سیٹیسائیڈ کیا اور ان پی ایم ایل این کے سینیٹروں کی بولی لگوانے کا پروگرام بنایا اس وقت. ٹھیک ہے، اور اس کو الیکشن کمیشن نے اس وقت اوکے کر دیا کہ نہ شہباز شریف ہوگا، نہ قائم مقام صدر ہوگا. آپ جو بلے کا نشان ڈھونڈ رہے ہیں نا، اگر آپ کو نظر نہیں آیا تو یہ فیصلہ آپ کو نظر آئے گا جو ان فیلڈ ہے سپریم کورٹ کا، اس پہ الیکشن کمیشن کا فیصلہ بھی محفوظ ہے. آپ ٹکٹیں دلوا لیں، جو آپ کے سروے ہیں وہ سارے کرا لیں، پھر یہ جتنے ترجمان ہیں ان سب نے ٹکٹیں جاری کرنی ہے کہ یہ پی ٹی آئی کا ہے اور یہ پی ٹی آئی کا نہیں ہے. میں نے آپ کو ایک اگلا منظر پیش کیا ہے، آپ ان منشور وغیرہ کو ڈھونڈتے رہ جائیں گے. واہ زبردست سر، یہ تو آپ نے کمال کر دیا. مصدق ملک صاحب، میں تو حیران تھا کہ جس وقت بھٹی صاحب ایسی تیسی کر رہے تھے آپ کے قائد کی، محبوب قائد کہہ کے، تب بھی اتنی تسلی آپ کے چہرے پہ اور آپ اس طرح مسکرا رہے ہیں. جب عامر الیاس رانا صاحب بات کر رہے تب بھی آپ تسلی میں. تو اس کا مطلب پس یہ ثابت ہوا کہ آپ کو بتا دیا گیا کہ آپ لوگ جیت رہے ہیں. تم صحیح ہو یا تم غلط ہو، تم نے اچھی پرفارمنس دی یا بری پرفارمنس دی، تم تیل لائے یا تیل نہیں لائے، تم جیت گئے ہو. یعنی کہ آپ کو بشارت ہو گئی ہے. یہ سوال پوچھا ہے، سیاسی بشارت. جی 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 سوال ہے. جی جواب یہ ہے کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں میں مسکرا کیوں رہا تھا. میں مسکرا اس وجہ سے رہا تھا کہ جب میرے دوست عامر الیاس رانا صاحب کہہ رہے تھے کہ نواز شریف صاحب کو ہٹا دیا گیا، اور میں ان سینیٹرز میں تھا بولی لگانے کے لیے، بولیاں لگانے کے لیے. نواز شریف، 2 چیزیں میرے 3 چیزیں ذہن میں آئیں. پہلی چیز میرے ذہن میں یہ آئی کہ نواز شریف کو ہٹا دو، پرائم منسٹر نہ رہے. نواز شریف کو ہٹا دو، پارٹی کا سربراہ نہ رہے. نواز شریف کے لکھے ہوئے ٹکٹس کے اوپر سے شیر کا نشان ہٹا دو، بولیاں لگا دو. لگ گئیں بولیاں. آپ نے 2-2.5 سال خواجہ سعد رفیق کو جیل میں رکھا، 2 سال خواجہ سلمان رفیق کو جیل میں رکھا، آپ نے احسن اقبال کو جیل میں رکھا، آپ نے خواجہ آصف کو جیل میں رکھا، آپ نے رانا ثناء اللہ کے اوپر 20 کلو ہیروئن ڈال دی جس کی سزا موت. ٹوٹا کوئی؟ آپ نے بولیاں لگائیں، ٹوٹا کوئی؟ عمر صاحب چھوڑ گئے تحریک انصاف ٹوٹنے میں، یاد آیا جلدی لوگوں کو. نہیں آخری نہیں آپ شروع رکھیں، نہیں آپ جائیں نا. ایک منٹ سر، آپ کی بات کو ذرا وہ لگا رہا ہوں اس کے اوپر. گرا ہوتا ہے، گرا لگانا شیر کے اوپر. پی ٹی آئی کی بنیادی رکنیت سے استعفیٰ دے رہا ہوں اسد عمر. میں ان تمام لوگوں کا شکر گزار ہوں جنہوں نے عوامی زندگی میرا ساتھ دیا. جی آپ کنٹینیو کریں، چھوڑنے میں یاد آیا. جی تو میں اب کیا کنٹینیو کروں؟ میاں نواز شریف جیل، میاں شہباز شریف بھائی آپ لوگ تو لوہے کے بنے ہوئے ہیں، فولاد کے چنے کھا کے جوان ہوئے. کیا بات ہے آپ کی؟ اس لیے آپ لوگوں کی گردن میں سریا آ جاتا ہے جب آپ کو گورنمنٹ آتی ہوئی نظر آ رہی ہوتی ہے. اور وہ سریا میلٹ کرنے کے لیے مشرف صاحب نے اس میڈیا کو بنایا ہے. ہم ہیں یہاں پہ سریا میلٹ کرنے کے لیے آپ کا. جی نہیں آپ ہیں. کیوں بھٹی صاحب ابھی سے دیکھیں مصدق ملک صاحب کی گردن بہت کم ہل رہی ہے کیونکہ سریا گھس گیا اندر اتفاق فاؤنڈری کا. بھٹی صاحب ڈرے اس دن سے جب حکومت میں آ جائیں گے.
خدا کی قسم ڈرے اس وقت سے، لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں، میں بڑا خوش ہوں گا، بھٹی میرے آخری بات سن لیں، نہیں آخری بات تو میں کروں گا، آخری بات کرنا چاہتا ہوں ایک مصدق صاحب اگر اجازت دیں. جی بتائیں مصدق صاحب. آخری نہ کریں، اللہ آپ کو لمبی زندگی دے. جی یہ 16 اللہ کرم کریں گے جی، اللہ کرم کریں گے. میں یہ آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ آپ نے 16 مہینے کی بڑی اچھی داستان گوئی کی میرے دوست بھٹی صاحب نے. یہ جتنی آپ کو ترقی نظر آتی ہے، یہ 800 کلومیٹر کی موٹر وے آپ کو نظر آتی ہے، یہ 1.2 بلین کیوبک فٹ کے گیس کے کارخانے آپ کو نظر آتے ہیں، یہ دانش سکول آپ کو نظر آتے ہیں، سی ٹی سکین ہسپتالوں میں آپ کو نظر آتے ہیں، یہ 12,000 میگا واٹ کی بجلی. ارے بھائی 16 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہوتی تھی. سنیں نا ایک منٹ ارے ایک منٹ تو دے دیں یار. جی بولو. یہ صرف 4 سال میں ہوا ہے. نہیں ملنا چاہیے مصدق صاحب کو، آپ دونوں نے گردان بازی کی لگائی ہوئی تھی تو سن بھی لینا. عامر بھائی ایک دفعہ 24 سال میں ایک الیکشن لڑنے کی اجازت دی نواز شریف کو. 2002 میں باہر، 2008 میں باہر، 2018 میں باہر، وہ ساری قسم 4 سال کے اندر. بھٹی صاحب میں کہہ رہا ہوں ان کو اقتدار میں آنے دیں اور آپ انشاءاللہ مصدق ملک صاحب دیکھتے رہ جائیں گے 6 مہینے میں ان کی قیادت جو ہے نا اداروں کے ساتھ سر مار رہی ہوگی اور یہ سب باہر ہوں گے. جی بھٹی صاحب. سر ایک آئینی ترمیم کریں، اگلے 20 سال کے لیے ملک نواز شریف صاحب کے حوالے کریں تاکہ ان کے گلے تو دور ہوں. ساری نہیں پچھلے 20 سال کریں نا واپس. بھٹی صاحب پچھلے 20 سال واپس کریں. 30 سال لے لیں. 20 سال 2002 میں یاد نہیں آئے، 2008 میں نہیں یاد آئے، 2018 میں نہیں یاد آئے. یا تو آپ میں 10 سال پرانی انرجی آ گئی یا ابھی تیتر بٹیر کی یخنی پی کے آ رہے ہیں. اتنی انرجی میرے بھائی، یہ کہاں نکالیں گے انرجی؟ پروگرام میں نکالنے بس. جی بھٹی صاحب بشارت کی فوراً بعد کی انرجی ہے سر، یہ بشارت کی فوراً بھائی جان یہ تو فتح نظر آ رہی ہے ان کو. 20 سال کا تبصرہ کریں گے بھٹی صاحب پچھلے جو میں نے الیکشن بتائے ہیں 1999 سے شروع کر کے سب کچھ وہ تو نہیں بھیج دیا. کبھی تصویر غائب، کبھی نواز شریف غائب. سر یہ ملک آپ نے بچایا تھا، اقتدار میں آئے تو مصدق ملک ہمارے فون کا بھی جواب نہیں دیتے، اس فون کا کوئی جواب نہیں ہے. اچھا اب بتائیں عامر بھائی، جب اقتدار میں ہی آئیں گے تو کیا ہوگا؟ دوبارہ بتائیں. یہ جب اقتدار میں تھے تب بھی فون کا جواب نہیں دیتے تھے، لہذا وہی کچھ ہوگا. اچھا لیکن وہ ان کے لیڈر نے کام کرنا ہے، انہوں نے تو گپ ہی مارنی ہے. اچھا بالکل ٹھیک ہے. تو معاملہ یہ پہنچا. مصدق بھائی ایک بات تو بتائیں جاتے جاتے کہ وہ سب تو ٹھیک ہے، اگر تو آپ کو کامران بھائی. جی بھٹی صاحب. جی بھٹی صاحب بولے. سر میں ایک تو 30 سال دیں، دوسرا یہ ملک بھی انہوں نے بنایا تھا. قائد اعظم صاحب کی تصویر ہٹائیں، میاں محمد نواز شریف میرے محبوب قائد کی تصویر لگائیں، کوئی گلے تو کم ہو مصدق ملک صاحب کے. اور بھائی وہ تصویر قائد اعظم کی وہ کامران بھائی کے مشرف صاحب لگانا چاہ رہے تھے اپنے نوٹ پہ. جناب عامر بھائی مشرف صاحب میری بات سنیں. عامر صاحب مشرف صاحب تھے قائد اعظم کی تصویر نیوز آیا. سن لیں میری بات سن لیں. مشرف صاحب تھے تو جیو نیوز آیا پیدا ہوا. مشرف صاحب تھے تو ایئر وائی نیوز پیدا ہوا. مشرف صاحب تھے تو ایکسپریس نیوز، ایکسپریس اخبار پیدا ہوا. اخبار تو خیر چلتے رہتے تھے پہلے بھی، ایکسپریس نیوز پیدا. مشرف صاحب تھے تو دنیا نیوز پیدا ہوا. جس شخص نے اتنے بڑے میڈیا ہاؤسز پیدا کیے ہیں وہ باپ ہے میڈیا کا، فاؤنڈر ہے. ادب سے نام لیا کریں، جس ادب سے مصدق ملک صاحب نواز شریف صاحب کا نام لیتے ہیں، اپنے سیاسی گرو کا. ہمارے گرو ہیں مشرف صاحب. میڈیا کو اوپن کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ میں قائد اعظم کی جگہ کوئی بھی لے ویسے کہہ رہا ہوں یار. اور مصدق صاحب جاتے جاتے آپ کے لیے سوال، میں یہ تھوڑی کہہ رہا ہوں آپ ان کو کوئی سجدہ کریں نعوذ باللہ یار. تھوڑا ان کو ویٹیج تو دیں کہ یہ نواز شریف صاحب اور بینظیر بھٹو صاحبہ پی ٹی وی کو آزاد نہیں کر سکی آج تک. بھائی گرتے ہیں کہیں اور مشرف کریڈٹ دے. مصدق صاحب جاتے جاتے یہ بتا دیں کہ اگر آپ کی مجبوری بن گئی، بریک پہ جا رہا ہوں، تو کیا جن کو آپ نے کرپٹ ترین کہا بلاول بھٹو کو وزیر خزانہ بھی لے سکتے ہیں اگلی کیبنٹ میں اگر آپ کو ان کی ضرورت پڑ گئی پرائم منسٹر بننے کے لیے؟ بریک کے بعد جواب دیجیے گا. آج تو میں نے بڑے اچھے دلائل دیے اور گیسٹ کے بعد کوئی جوابی دلائل نہیں تھے. اسی خوشی میں مجھے دیجیے کل تک اجازت.